محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر ایک بہت ہی اہم معلومات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یعنی حضور سیدنا قطب الاقطاب سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت و رضوان کے عرس سے متعلق کہ ہم اہل سنت والجماعت اور خوش عقیدہ مسلمان بزرگان دین کا عرس کیوں مناتے ہیں، اور ہم یہ بتائیں گے کہ سرکار خواجہ بندہ نواز کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں، ہمارے اسلام میں یادوں کی اہمیت ہے اور یادوں کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب بندوں سے منسلک کوئی چیز، کوئی بات، کوئی یادگار ہو، کوئی واقعہ ہو تو اسے اسلام میں برقرار رکھا گیا ہے۔ آپ چاہے قربانی کا واقعہ لیں، چاہے حج میں جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہو، یا خانہ کعبہ میں طواف کرنا ہو، یہ سب کے سب اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار ہے اور ان کی سنتیں ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بچوں کی ایک ٹولی ہے اور وہ بچے آذان کی نقل کر رہے تھے۔ کوئی بچہ حی علی الصلاۃ کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ بچے تو بچے ہیں، انہی میں سے ایک صاحبزادہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھے، تو ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی، بہت اچھی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو پاس میں بلایا، ان کی پیشانی کے اگلے بانوں پر اپنا دست شفقت پھیرا، دعائیں دی اور رخصت کر دیا۔ شہزادے نے گھر جا کر اس کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا کہ آج ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آذان کی نقل کر رہے تھے، نقل کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ اسی اثنا میں حضور علیہ السلام کا گزر ہمارے قریب سے ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب کا کیا کہنا، بس مجھ کو اپنے قریب بلایا اور میری پیشانی کو کے اگلے بالوں پر اپنا دست کرم رکھا اور دعائیں دے کر رخصت فرمایا۔ وہ صحابیہ ماں نے جب اپنے بچوں سے یہ بات سنی تو سن کر جھوم گئی اور فرمایا، بیٹے زندگی میں خواہ تم کتنی ہی بار اپنے بال منڈواؤ، کتنی ہی بار اپنے بال ترشواؤ، مگر خبردار خبردار ان بالوں کو نہ منڈوانا جس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پڑ گئے ہیں، ان کو تبرک کے طور پر اور یادگار کے طور پر چھوڑ دو، اس بات کی نشانی رہے کہ یہ وہ بال ہے جس پر آقا دو جہاں نے دست شفقت پھیرا ہے اور اس کے توسل سے خدا سے دعائیں مانگی جائیں۔ غور فرمائیے کہ اس احد کا صحابہ کرام کے زمانے کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ یادوں کو مٹایا نہ جائے بلکہ اس کو باقی رکھا جائے۔ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے؟ اکابر سلسلہ چشت میں آپ نے سلطان چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے جو ہے شاگرد ہیں اور خلیفہ ہیں۔ حضرت سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی دہلی میں آرام فرما ہے اور بندہ نواز قطب دکن کی حیثیت سے گلبرگہ شریف میں روحانی فیوز و برکات لٹا رہے ہیں، جہاں پر صبح و شام آنے جانے والے زائرین کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بار بندہ نواز بیٹھے تھے اور اسی طرف سے آپ کے پیر و مرشد حضرت سلطان چراغ دہلوی گھوڑے کی سواری سے گزرے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نے جب دیکھا تو مرشد برحق کی جانب لپکے اور آگے بڑھے اور آ کر مبارک کا بوسہ دیا تو پیر نے فرمایا اور جھک کر، چنانچہ آپ دوبارہ جھک کر آپ نے تلوے کو چوما۔ پھر فرمایا، آپ کے پیر نے فرمایا اور جھک کر، تو آپ نے تھوڑا اور جھکا اور گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا، فرمایا اور جھک کر، تو چوتھی بار میں آپ نے گھوڑے کی سم کو بوسہ دیا، یعنی گھوڑے کی ٹاپ کو چوما۔
ہر بار کے جھکنے میں پیر و مرشد نے نہ جانے کتنے مراتب شریعت و طریقت کے طے کرا دیے تھے اور کتنے درجات کی بلندی عطا فرما دی تھی۔ تو چوتھی بار میں جب آپ تھوڑا جھک رہے تھے تو سم کو بوسہ دینے کے لیے جب بندہ نواز جھکے تو رکاب میں بال کے کچھ عدد کچھ بال رکاب میں الجھ گیا، حتیٰ کہ سم کو بوسہ دینے کے لیے جب جھکتے تو بال بڑھتا گیا، وہ لمبا ہوتا گیا۔ چونکہ پیر کی اطاعت میں یہ بال بڑھے تھے، لہٰذا بطور یادگار ان بالوں کو آپ نے ہمیشہ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیا، اسی لیے آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے۔ حضرات، ان دونوں واقعات سے پتہ چلا کہ بزرگوں، اسلاف اور تاریخ ساز ہستیوں کی یادوں کو مٹایا نہیں جاتا ہے بلکہ انہیں برقرار رکھا جاتا ہے۔